بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، اللہ کے ایک ایسے نبی جن کا ایک عورت کے کہنے پر سر کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے ایسے نیک نبی جن کی شہادت پر فرشتے بھی رو پڑے۔ آخر وہ نبی کون تھے اور کیوں ایک عورت کے کہنے پر ان کا سر کاٹ دیا گیا تھا؟ یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کوئی بھی اس کا حصہ مس نہ کیجیے گا۔ جس نبی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی نیک بندے تھے اور آپ کا نام آسمان سے آیا تھا۔ اللہ نے خود آپ کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک پیغمبر تھے۔ آپ اللہ کے وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بڑے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، اور اس طرح آپ کا نام خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح اللہ کے بہت ہی نیک پیغمبر گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو جنگل اور جنگل کے علاقوں سے کافی محبت تھی اور زندگی کا زیادہ تر حصہ آپ نے وہیں گزارا جہاں آپ شہد اور درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے اور نہر سے پانی پیا کرتے تھے۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا اپنے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو شریک کرو۔ دوسری بات، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرو۔ تیسری بات، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور 5ویں بات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ واقعات بیان کیے ہیں جو انجیل اور کئی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہودیہ کا ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی عیاش تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دور کے نبی تھے اور آپ دعوت حق کا کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے بادشاہ کی اس حرکت کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے آپ کو قید خانے میں قید کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید خانے میں تو ڈال دیا، لیکن وہ آپ سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور بہت ہی نیک انسان ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے بھائی کی بیوی جو بادشاہ کا ساتھ رہ رہی تھی، وہ بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی۔ وہ آپ کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتی تھی، اس لیے وہ آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ اس عورت کی ایک بیٹی بھی تھی جو اپنی ماں کی طرح ہی بدکار تھی۔ ایک دن محل میں بادشاہ کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا تھا، تو بادشاہ نے اس عورت کے دل میں اپنا مان بڑھانے کے لیے اس کی بیٹی سے کہا کہ بول، تجھے کیا چاہیے؟ آج تو جو بھی مانگے گی وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔
تو اس کی بیٹی نے بادشاہ کے سامنے جھک کر عرض کی کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر منگوا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر پہلے تو پریشان ہوا، لیکن وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ پھر آپ کے سر کو ایک تھال میں سجا کر اس عورت اور اس کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آپ کے کٹے ہوئے سر مبارک سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا، صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اس طرح جوش مارتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ یہ عذاب ان پر بادشاہ البیریس کے روپ میں آیا۔ البیریس روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو یہودیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا بھتیجا اپنی فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا اور یہودیہ میں قتل عام مچا دیا اور یہودیہ کے بادشاہ کو سر عام زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں میں جکڑ کر اس بادشاہ اور اس کی معشوقہ کو لے جایا جا رہا تھا تو ان کے ستائے ہوئے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ پھر روم کے شہنشاہ نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت ہو گئی۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ اس جیسی آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔